بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن قبل آپ نے دیکھا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ ان کا جنازہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے پڑھایا۔ تو جنازے کے اندر انہوں نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو جب بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں عجیب عجیب قسم کے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ آیا کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسی بڑی شخصیت، ٹھیک ہے، جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ان کے ہاں تو آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، آہستہ آواز سے جنازہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بلند آواز سے جو قرات کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ تو آج میں اسی مسئلے کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر بہت سارے علماء کرام نے ویڈیوز وغیرہ بنائی ہے، لیکن ابھی تک جو مکمل تحقیقی بات ہے وہ کسی نے نہیں کی ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے اندر مکمل تحقیق کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنازے کے اندر بلند آواز سے ہمیں جو مفتی صاحب نے کیا ہے، ظاہری بات ہے مفتی صاحب ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہے، تو وہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو بہت اعلیٰ اور افضل ہے، ٹھیک ہے، ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں وہ، تو ان کے مرتبے تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے کہ ایسے کرنے سے نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے، اور جو اہل سنت جماعت وہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، آیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو میں کھول کر آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں چند حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جن کے ہاں آہستہ آواز سے جو ہے جنازہ پڑھا جاتا ہے، جو قرات ہے، جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ اس کے قائل کون کون سے علماء کرام ہیں اور کون کون سے صحابہ کرام تھے؟ ناظرین، پہلے نمبر پر احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ امام مالک، ٹھیک ہے، وہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہ واجب سمجھتے ہیں نہ ہی سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا واجب بھی نہیں ہے اور سنت بھی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسی مذہب پر، یعنی کہ جو ان کا مذہب ہے، انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ روایات بہت زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، وہ حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابن سیرین، حضرت سعید بن جبیر، حضرت شعبی رحمہ اللہ کا بھی یہی منقول، بہت سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا یہی رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ اچھا، آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر مدینہ منورہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے جید عالم، جن کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ میرے اسلام کے حق ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے وہ کبھی بھولتی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے فیض الباری شرح سے بخاری میں ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جمہور سلف صالحین نماز جنازہ میں صرف دعا پر اکتفا کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ جو جنازہ ہے یہ 5 وقت نماز کی طرح نہیں ہے، جیسے رکوع سجدے اس میں ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب ایک بات ذرا سمجھ لیجیے کہ جو حضرات، مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اس کو جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دعا کی غرض سے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کیا پڑھا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ ایک دعا ہے۔ یہ جیسے یہ دعا ہے، اس دعا کی غرض سے، صلاح کی غرض سے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرات کی غرض سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، یہ دعا کی غرض سے پڑھی ہے، قرات کی غرض سے انہوں نے نہیں پڑھی ہے یہ والی۔ تو فرمایا کہ یہ قرات کی غرض سے نہیں، اور قرات کی نیت سے پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاق جائز نہیں ہے۔
ہاں سورہ فاتحہ آپ دعا کی غرض سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی صورت پڑھنا ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی کے نزدیک اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد صورت پڑھی جائے، اور سورہ فاتحہ بھی صرف دعا کی غرض سے پڑھ سکتے نہیں۔ تو مفتی صاحب نے جو سورہ فاتحہ پڑھی وہ دعا کی غرض سے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز جنازہ سرن پڑھنا سنت ہے، اونچی آواز سے پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام جو جہری کے ساتھ نماز پڑھنا وارد ہے وہ تعلیم کے لیے پڑھتے تھے۔ تو آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ نماز جنازہ جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے پڑھی وہ کس غرض سے پڑھائی تھی۔ دعا میں یاد رکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔